ایک یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے، اولیاء اللہ سب کے لیے محترم ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے، کچھ لوگوں میں تنقید، ایک تعمیری تنقید تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ تمسخر اڑاتے ہیں غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں، شاید وہ کہیں پر غلو ہوتا ہوگا، لیکن اس کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک تعمیری تنقید کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ تمسخر کیا جائے یا اسے ہنسنے کے انداز میں کہا جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو کامن اولیاء اللہ ہے نا جی، اس کے اوپر تو کبھی ایسی بات نہیں ہو. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے میں نے امام بخاری یا امام مسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو. یہ اور پھر جو سوال دانش صاحب نے محمد علی مرزا سے کیا ہے، سب سے پہلا سوال یہ کیا، بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ تنقید ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ مرزا صاحب آپ اولیاء اللہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں. آپ مرزا صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کی نفی نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ اصل میں جو ایسی بات نہیں ہے، جو کامن اولیاء اللہ ہے نا، جس طرح امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، تو میں نے کبھی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی. یعنی جو کامن اولیاء اللہ ہے ان کے بارے میں نہیں کرتا، اور جو کامن نہیں ہے ان کے بارے میں اس طرح تمسخر اور مذاق کا لہجہ اختیار کرتا ہوں. پہلی بات یہ مرزا صاحب سے سوال ہے کہ امام بخاری اور مسلم یہ کامن ہیں کن کے ہاں؟ تمام کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں کامن ہے. سنی شیعہ کے ہاں امام بخاری مسلم کامن اولیاء اللہ ہیں. اگر آپ کہیں کہ سنی شیعہ کے ہاں تمام مکاتب فکر کے ہاں کامن ہے تو یہ بالکل بات جھوٹ ہے، کیونکہ شیعہ تو امام بخاری مسلم کو نہیں مانتے، روافض تو امام بخاری مسلم کو ولی اللہ کیا ماننا، وہ تو سرے سے ان کو مانتے نہیں ہیں. بلکہ میں کئی روافض کی ویڈیو کلپ دکھا سکتا ہوں کہ جو امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری شریف کو نعوذ باللہ تعالیٰ بخاری بدماش کہتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ صحیح بخاری کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ ان کے خلاف گستاخی رسول کے جو ہے وہ کلیم کیے ہوئے ہیں. آپ ملتان کے مولوی سعید چتروڑوی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مقدس اور بخاری محدث، اس نے امام بخاری کے خلاف کتاب لکھی اور نعوذ باللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ رسول ثابت کیا ہے، اس نے ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ. تو کامن کیسے؟ اور پھر روافض کے ہاں تو امام بخاری مسلم تو بعد کی بات ہے نا، رافضیوں کے ہاں تو حضرت ابو بکر و عمر کامن نہیں ہے. کل کو وہ بھی کہیں گے کہ مرزا صاحب آپ کے نزدیک جو نا وہ داتا علی جویری، خواجہ معین الدین چشتی جمیری، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الافسانی یہ کامن اولیاء اللہ میں سے نہیں ہیں، اور ہمارے نزدیک ابو بکر و عمر کامن میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم ابو بکر و عمر کو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں حضرت علی کو، حضرت مقداد بن اسود کو، حضرت ابو ذر غفاری کو، سلمان فارسی کو، حضرت عمار بن یاسر کو، ہم ان کو مانتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کامن ہے، اور یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے یقیناً. تو وہ کہیں گے ہم تو کامن کو مانتے ہیں. اب ہم نے کبھی بھی کامن اولیاء اللہ جو ہے نا ان کی گستاخی نہیں کی، ان کا تمسخر نہیں ڈایا. اگر ابو بکر عمر عثمان کی ہم گستاخی کرتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں تو وہ کامن نہیں ہے. وہ تو کل کو شیعہ بھی کہیں گے، رافضی کہیں گے، ان کا کیا جواب دو گے؟ اور جہاں تک بات ہے سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی جمیری رحمۃ اللہ کے کامن اولیاء اللہ ہونے کی، تو یقیناً اہل سنت و جماعت کہلانے والے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جو کم از کم اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں، جس طرح آپ بھی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل سنت و جماعت بریلوی ہیں، یہ تمام کے تمام کے ہاں باقاعدہ ان کے حوالے موجود ہیں. یہ تاریخ اہل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ابراہیم میر سیالکوٹی کی تفسیر سورہ کاف اٹھا کر دیکھ لیں، یہ فتاوی اہل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں. اور دیوبندیوں کے تو 20 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ سیدنا داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جو ان تمام مکاتب فکر کے ہاں کامن اولیاء اللہ ہیں. اور سیدنا بایزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں، بلکہ بایزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ کامن ہے کہ جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہیں. یعنی بایزی بستامی کو سنی بھی مان رہے ہیں، شیعہ بھی مان رہے ہیں. امام بخاری مسلم کو تو صرف سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے، اور بایزی بستامی کو سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. وہ اس قدر اس بڑے درجے کے کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ جیڑا اٹھتا ہے نبی روح پونکتا ہے، یہ لفظ تم نے بولے ہوئے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں اس طرح کی تم گندی زبان استعمال کرتے ہو اور اس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہو. اور پھر سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کے بارے میں جو کامن اولیاء اللہ میں سے تم نے ان پر لعنتیں کی ہوئی ہیں. حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تم نے ناسبی کہا ہوا ہے. مدینہ کے اندر 100 تابعین تھے، تم نے کہا کہ وہ بڑے نیک صالحین تھے لیکن وہ چڈو تھے. تم نے 100 تابعین کو چڈو کہا ہوا ہے.
جو کامن اولیاء اللہ جو تم خود مان رہے ہو کوئی نیک آدمی ہے، اور کہتا ہے میں جو کامن اولیاء اللہ ان کو میں کچھ نہیں کہتا. حالانکہ سیدنا داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، غوث پاک سرکار، سیدنا بائزی بسامی رحمۃ اللہ، یہ امت کے کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں. تو یہ اس نے جو نا وہ بونگی ماری ہے اور اس طرح کا عجیب و غریب قسم کا جو آپ اس اینکر پرسن صاحب کو دیا ہے. سر کہا ہے کہ میرے سوا کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں آن دا فیس آف ارتھ جو اختلافی موضوعات پہ بات کرتا ہو اور دوسروں کا نام احترام سے لیتا ہوں. میں نے جب بھی بات کی میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا احمد رضا بریلوی صاحب، یہ تو اپنے بزرگوں کے نام کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تو صاحب لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. اپنوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، دوسروں کو مرحوم کہتے ہیں. میرے سوا کوئی عالم دین دکھائیں جو دوسروں کا نام احترام سے لیتا ہو. یہ ایک دوسرے کو علماء کا نام لیتے ہیں، جب اپنوں کا لیتے ہیں تو کہتے ہیں رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ، اور دوسروں کو مرحوم کہہ دیتے ہیں. تو مرزا صاحب یہ کاروائی تو آپ بھی کرتے ہیں، یہ کام تو تم خود کرتے ہو. تم نے کبھی کسی اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، تم بھی نہیں کہتے؟ بھائی تم بھی نہیں کہتے یہ چیز؟ ہاں بابی علماء کا نام ہے، البانی کا نام ہے، تم کہتے ہو رحمہ اللہ. اسی طرح زبیر الزئی کا نام ہے، تم کہتے ہو رحمہ اللہ. ابن عبداللہ نیدی کا نام ہے، تم کہتے ہو رحمہ اللہ. مجدد اور دیگر القابات استعمال کرتے ہو، لیکن علماء اہل سنت کے لیے تم نے کبھی بھی اس طرح کا رحمت اللہ یا رحمہ اللہ کے جو نا وہ تعظیمی الفاظ اور دعائی الفاظ استعمال نہیں کیے. یہ امپائرز پچھلے صدیوں سے کھڑی تھیں، کروڑوں ان کے فالوور تھے. ایک بندہ اکیلا آواز یوٹیوب کے ذریعے بلند کرتا ہے اور ان سب کے علماء کے ملا کی ویورشپ اتنی نہیں اس اکیلے بندے کی ہے. یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے کہ مرزا جونیئر جہلمی آپ کو کہا جاتا ہے، اکثر جگہوں پر ہم نے دیکھا. یہ کیا ہے، یا آپ کو مین کس چیز سے فرق ہے جو آپ پر ایک خاص لیبل لگایا جاتا ہے کہ خاص فرقے یا خاص گروپ سے آپ کا تعلق ہے یا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر سب سے جو مشہور ترین اور ایفیکٹو ترین ادبی گالی ہے وہ کسی کو قادیانی کہنا ہے. یہاں پہ ہمارے آرمی چیف کو قادیانی کہا گیا، اس سے بڑھ کے ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر کو قادیانی کہا گیا، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں قادیانی ان کو کہ وہ ختم نبوت پہ جب وہ لوگ بات کرتے تھے تو یہی پرائم منسٹر جب پرائم منسٹر نہیں تھے تو ان کے اسٹیٹ سے آ کے خطاب کرتے تھے، تو ان کو وہ خطاب بھی بھول گئے. تو یہ ایک ادبی گالی ہے. احمد بریلوی صاحب نے دیوبند کے بھی تانے بانے جو ہیں وہ قادیانیوں سے ملائے ہیں اسام الارمین میں. خاص طور پہ کبھی کبھار آپ کی ویڈیوز ایسی بھی آتی ہیں جس میں آپ کا مناظرہ ٹائپ کی ویڈیو ہوتی ہے، ساتھ کسی دوسرے تھمبنیل پہ مفتی صاحب کی یا علماء کرام کی لگی ہوتی ہے. کبھی تاریخ والا بات لیے کروں، مناظرہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو چیز ہوتی ہے. مناظروں کے تو میں خلاف ہوں جی. اسی سلسلے میں کہتا جی کہ ان سب کو ملا کر بھی آپ جمع کر لیں تو ان کی ویورشپ اتنی نہیں جتنی میری ویورشپ ہے. اب یہ مرزا صاحب اپنی حقانیت اور اپنی صداقت اور سچائی کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ میرے یوٹیوب کی اتنی ویورشپ ہے کہ یہ جتنے مکاتب فکر ان سب مکاتب فکر کے علماء کے جو نا ویوز اگر اٹھا کر دیکھ لیں آپ تو میرے برابر نہیں. حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے. 20 ایسے دیگر مکاتب فکر کے علماء ہیں جن کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر اور ویوز مرزا سے زیادہ ہیں، جن کے ساتھ اس کی بات چل رہی ہے. مفتی طارق مسعود کو لگا لیں، طارق جمیل کو لگا لیں، دیگر مکاتب فکر کے علماء کو لگا لیں، ان کے بھی باقاعدہ سے اس کے سبسکرائبر بھی زیادہ ہیں، ویوز بھی زیادہ ہیں. اور پھر کیا کسی کا کہ ویوز ہونا اور سبسکرائبر زیادہ ہونا یہ اس کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے؟ اور تم نے یہ جس طریقے سے جس انداز سے ویوز حاصل کیے ہیں، جس انداز سے تم نے کاروائی کر کے اہل سنت و جماعت کے اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کی تصویریں ساتھ اٹیچ کر کر کے ان کو ٹارگٹ کر کر کے اور اس طرح کے جو نا وہ اختلافی موضوعات کو چھیڑ چھیڑ کے ویوز حاصل کیے، وہ سب جانتے لوگ، سب کو پتا ہے کہ تم نے ویوز کس طرح حاصل کیے ہیں، کس طریقے سے تم نے جو نا وہ دجل کا انداز اختیار کر کے ویوز جو نا وہ حاصل کیے ہیں. اچھا پھر یہ کہتا ہے جی اس نے دانش صاحب نے سوال کیا کہ اصل میں آپ کے ویوز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کے موضوع جو ہے نا وہ اسپائسی اور بڑے کنٹروورشل قسم کے ہوتے ہیں. نہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا اسپائسی ٹاپکس ہوتے ہیں، ذرا کنٹروورشل ہوتے ہیں، لوگ اس لیے بھی پسند کرتے ہیں. نہیں، صرف یہ ٹاپک نہیں ہوتے. سب سے جس کا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں صرف کنٹروورشل باتوں پہ ہی ایمفسائز کرتا ہوں تو یہ اپنا علاج کروا لے. دنیا میں درود شریف کے اوپر 50 سوالات کے اوپر 4 گھنٹے کی مجلس صرف میری ہے. صبح و شام کے اذکار جو ہیں 25 کے قریب اس پہ صرف میری مجلس ہے.
تو اس لیے آپ کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں. کہتے نہیں میرے جو نا وہ کئی ایسے موضوعات ہیں, مثلا درود شریف میرا 4 گھنٹے کا بیان ہے, اور اس طرح کے میرے صبح شام کے اذکار ہیں وہ میرا جو نا بیان ہو بھی ہے. اس طرح کی عنوانات کی مائیں ہیں. اب انہی بیانات کو جس کا اس نے حوالہ دیا اس کو آپ دیکھ لیں. مثلا درود شریف والا اس کا بیان ہے نا, وہ 1 سال پہلے اس کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا ہے. اس کے 1 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی صرف 82,000 ویوز ہیں. اس کا ایک صبح شام کے اذکار والا جو بیان ہے وہ 5 سال پہلے اپلوڈ ہوا ہے, اس کے صرف 38,000 ویو ہیں. اور آپ اندازہ کر لیں اس کی, آپ سرچ کر کے دیکھ لیں اس کے جو بیانات ہیں, لیکچر ہیں, جن بیانات اور لیکچرز کے ساتھ کسی نہ کسی مکتب فکر کے عالم کی, کسی جو نا وہ فیمس قسم کی شخصیت کی ساتھ تصویر ہوتی ہے, اس کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں, جس پہ نہیں ہوتی اس کے ویوز کم ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جو نا وہ ویوز کی کمائی کرتا ہے. پھر اس کو دانش صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو جونیئر جیلمی اور جونیئر جو نا وہ مرزا جونیئر جیلمی کہا جاتا ہے, تو اس کی جو نا وہ اس کے پیچھے کیا ریزن اور وجہ ہے. تو پھر اس میں اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی کہ دیکھیں یہ ایک بڑی مذہبی گالی ہے, ادبی گالی ہے جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے. تو یہ تو ہمارے پرائم منسٹر کو کہا گیا, یہ ہمارے جو نا وہ جنرل صاحب کو کہا گیا, فلاں 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 کر اس نے نام گنوا دیا. حالانکہ مرزا کو جو مرزا جونیئر جیلمی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پورا طریقہ کار وہی ہے جو مرزا غلام قادیانی کا تھا. اس کا پورا جو انداز ہے وہ سارے کا سارا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح ہے. اور پھر جو اس نے قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ اور نرم گوشہ اختیار کیا ہے, جتنے مکاتب فکر ہیں تمام مکاتب فکر کے علماء کی تقریریں بیانات اٹھا کر دیکھ لیں, کسی نے بھی وہ سٹیٹمنٹ قادیانیوں کے بارے میں نہیں دی جو مرزا جیلمی نے دی ہے. مثلا اس نے کہا ہے کہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ یہ کہ یہ قادیانیوں کو فرقہ تصور کرتا ہے, جبکہ دیوبندی, وہابی, غیر مقلدین, اہل سنت و جماعت کسی ایک بھی فرقے کے یا کسی ایک بھی مکتب فکر کے علماء میں سے کسی ایک نے بھی قادیانیوں کو فرقہ ڈکلیئر نہیں کیا. قادیانیوں کے اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ یہ قادیانی جو ہے نا جو یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ہے, حالانکہ قادیانی مرتد ہیں, یہود و نصارہ سے بدتر ہے. اور پھر یہ قادیانیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تو قادیانیوں کا حلال کیوں نہیں ہے؟ جب یہود و نصارہ کے ساتھ نکاح کرنا ان کی عورتوں کے ساتھ جائز ہے تو پھر قادیانیوں کے ساتھ کیوں جائز نہیں ہے؟ اور پھر جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے, اس نے کہا کہ کل قیامت والے دن جس طرح مسلمانوں کی اعضائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. یہ کسی بھی مکتب فکر کے عالم نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرزا جو نا وہ جونیئر جیلمی صاحب ہیں. اور پھر یہ کہتا ہے جی کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبند کے تانے بانے قادیانیوں سے ملائے ہیں, دیوبند کے تانے بانے قادیانیوں سے ملائے ہیں. تو وہ تو تم نے ملائے ہیں, تم نے صرف دیوبند کے نہیں بلکہ دیوبند کے, اہل سنت بریلوی کے, وہابی غیر مقلدین کے, شیعوں کے, سب کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملائے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس نے جو بیان دیا نا قادیانیوں کے والے سے, اس نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جو لوگ کشف کو, الہام کو اور امامت کی بگڑی ہوئی شکل کو مانتے ہیں یہ سارے کے سارے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. اور کشف الہام اولیاء اللہ کا ابن تیمیہ بھی مانتا ہے, ناصر الدین البانی بھی مانتا ہے, غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء مانتے ہیں, محدثین مانتے ہیں, ائمہ فقہا مانتے ہیں, دیوبندی مانتے ہیں, شیعہ مانتے ہیں, بریلوی اہل سنت مانتے ہیں. یہ سارے کے سارے کشف اور الہام کو مانتے ہیں. تو ساری امت ہی جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ ختم نبوت کے ڈاکو ہے. تم کہتے ہو احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملائے ہیں, تو تم نے تو پوری امت کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملا دیے ہیں. تو اس انداز سے اس نے جو نا وہ اپنے انٹرویو میں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اور آخری ایک بات میں کروں گا, دانش صاحب نے اس کو سوال یہ کیا کہ خاص طور پر آپ کی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جو مناظرہ ٹائپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ جو نا وہ ویوز بھی اس طرح حاصل کرتا ہے. مختلف قسم کے مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ویڈیوز اٹیچ کر کے کبھی مناظرے کا نام لے دیا, کبھی اس طرح جو نا وہ بڑا وائرل قسم کے جو ایشوز ان پر یہ ویڈیوز بنائے گا تو ویوز حاصل کرتا ہے. اب اس کے جواب میں مرزا کہتا ہے اس میں مناظرہ جو ہے نا, مناظرہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو, آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو. اور میں تو ویسے بھی مناظروں کے خلاف ہوں. اچھا اگر تم مناظروں کے خلاف ہو, پہلی بات یہ کہ مناظرے کے خلاف تم کیوں ہو؟ مناظرہ تو انبیاء کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے.
اور بڑے بڑے اجلا علماء محدثین اور ہمارے ائمہ نے بدمذہبوں گمراہ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، تو پھر تم مناظروں کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر مناظرے کی جو تعریف کرے، یہ کہاں لکھی ہے مناظرے کی تعریف کہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو مناظرہ کہتے ہیں؟ یہ تو اب تم دانش صاحب کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہو، تو یہ مناظرہ ہے؟ اگر یہ مناظرہ ہے تمہاری تعریف کے مطابق تو مناظرہ بن رہا ہے، تو پھر